فریہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ اصولی بھی معاملہ ہے اور قانونی بھی معاملہ ہے. اصولی اس لیے ہے کہ اس سے میرا نہیں خیال اس فیصلے اور جو استحقاق ہے فیصلہ کرنے کا ان کو یہ اختیار تھا یا ہے آج بھی کہ وہ اتنا وائڈ اس نیٹ کو پھینک دیں کہ جس میں وہ لوگ بھی کروڑا لوگ بھی متاثر ہوں اور ان کا حق چھینا جائے جو کہ جن کو سنا ہی نہیں گیا, جن کی کوئی آواز نہیں, جو فریق بھی نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ نشان کا لیجئے. نشان جب ایک پارٹی کا نکال دیا جاتا ہے تو ساری پارٹیز کو ایک تو پہلا افیکٹ ہوتا ہے, وہ رول کر کے کدھر جائیں گے ووٹر. نمبر دو, جب کروڑ ووٹروں کو آپ فارغ کر رہے ہوں تو آپ اصل میں ایک بنیادی حق کو چھین رہے ہیں, کیونکہ وہ نشان کے ذریعے ہی وہ بنیادی حق کو استعمال کر سکتے ہیں. بنیادی حق کیا ہے؟ ووٹ کا. ووٹ کا بنیادی حق ہونا اور اس کے ساتھ سمبل کا بنیادی حق ہونا, فنڈامنٹل رائٹ ہونا. یہ سپریم کورٹ نے بی بی شہید کی 2 ججمنٹس میں 12 ججز کے بینچ نے یہ فیصلے دیے ہوئے تھے کہ ووٹ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے اور اس کا سمبل چونکہ اس کے ذریعے وہ ایکچویٹ کرتا ہے ووٹ کو, وہ سمبل بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو وہ ایک یہ اس ان پڑھ 70% ہماری آبادی کے ان پڑھ ووٹر جو ہیں ان کے لیے ہے, کیونکہ وہ 20 ناموں میں نام نہیں تلاش کر سکتے اپنے منتخب کینڈیڈیٹ کا جس کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں. وہ جو نشان ہے وہ دیکھ کر کہ یہ تیر پہ ووٹ لگا دیا, اس نے شیر پہ لگا دیا, کسی نے بیٹ پہ لگا دیا, یہ نشان اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ووٹر بھی ووٹ ڈال سکے. اور ان پڑھ ووٹر کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ ان پڑھ ہے. ریاست اگر واقع مہیا ہی نہیں کرتی تو وہ ان پڑھ رہے گا. اب اس میں ریپرکشنز آپ کہہ رہے ہیں کہ عام عوام کو گئے, پی ٹی آئی کو نہیں گئے, عام انسان کا جو ایک بنیادی حق ہے وہ اثر انداز ہوا. بٹ آئی ایم شیور چیف جسٹس واز ایبسولوٹلی اویئر آف دیٹ. فریہ اس میں یہ بھی بات میں عرض کر دوں کہ ایک اور بھی بڑی بنیادی وجہ ہے, پر یہ ہے کہ عام عوام ہی نہیں, یہ کوئی کروڑا ووٹر 1 2 3 کروڑ ووٹر جو ان پڑھ ہوگا, 70% اگر ہے بیسکلی لٹریسی لیول, تو وہ نہیں دیکھ سکتا, وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا. اس کے علاوہ دوسرا ایک بہت بڑا اہم بات ہے. ایک تو ووٹر سے آپ نے ایک فنڈامنٹل رائٹ ٹو ووٹ اینڈ ٹو دا سمبل جو خود سپریم کورٹ کے فیصلے ان کے مطابق اس کو محروم کر دیا اور کوئی ہیئرنگ نہیں دی. وداؤٹ اے ہیئرنگ یو کانٹ ٹیک اوے اینی رائٹ. اب آرٹیکل 10A آ جاتا ہے, 18th امینڈمنٹ میں آیا ہے کہ وداؤٹ ڈیو پروسیس یو کی ناٹ ٹیک اینی سیوک رائٹ وداؤٹ ڈیو پروسیس. ڈیو پروسیس مینس کہ ہیئرنگ کو ان کو سنی جائے, ان کو موقع دیا جائے کہ وہ جو الزام لگ رہا ہے اس کو وہ جھٹلا سکیں اور اس کو غلط کر سکیں. اگر آپ نے ہیئرنگ دے دی ہے 10 12 15 جو عہدیدار ہیں پارٹی کے, ان کو آپ نے ہیئرنگ دے دی ہے کسی صورت وائکیریسلی یا ڈائریکٹلی, تو اس سے وہ ان کو ہیئرنگ نہیں بن جاتی. مطلب ہے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اور غلطی ہوئی ہو, اب تو ٹیکنیکل غلطی بھی ہو سکتی ہے, کلیریکل غلطی بھی ہو سکتی ہے, وہ ہوئی ہو کہ کوئی 10 12 عہدیداروں سے, تو آپ ان کے 2 کروڑ جو ووٹر ہیں یا سپورٹر ہیں ووٹر ہیں ان سے بھی ان کو بھی آپ محروم کر دیں گے ان کے حق سے. یہ آپ نہیں کر سکتے. چوتھی بات یہ ہے کہ آرٹیکل 17 بہت امپورٹنٹ ہے. آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈی رجسٹر کرنا یا ڈیزالو کرنے کا اختیار صرف اس پروسیس سے ہے جس پروسیس میں فیڈرل گورنمنٹ ایک ریفرنس بھیجتی ہے اگینسٹ اے رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی. اور وہ 2 ایک گراؤنڈ ہیں کہ وہ ریاست کے مقاصد کے خلاف ایکٹ کر رہی ہو, یہ ثابت کرنا ہوتا ہے, یا وہ کسی اینمی پاور کے ساتھ مل گئی ہو, تو اس پہ پولیٹیکل پارٹی کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے اور اس پہ بھی پورا ٹرائل ہوگا. جس طرح NAP نیشنل عوامی پارٹی, دا پریڈیسیسر آف ANP
کو ڈیزالو کیا گیا تھا 1974 میں. وہ ریفرنس بھیجی تھی فیڈرل گورنمنٹ نے اور سارا ایویڈنس لیڈ کیا تھا, بہت ایویڈنس, پھر کراس ایگزامینیشن ہوئے تھے کو 8-9 مہینے بدستور تقریباً ڈیلی ہیئرنگس کے بعد سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ اس کو ڈیزالو کرنا چاہیے پارٹی کو. اور یہ انہوں نے یہ 4-5 ایسے چیزیں ہیں جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں ان کے اختیارات سے بھی باہر تھیں فاضل جج صاحبان کے. تو وہ اگر اتنی بڑی اور اتنا ٹائم کم ہے, 8 فروری, جس لیے میں نے کہا سو موٹو لینا چاہیے ان کو, 8 فروری از آن آر ہیڈ. اور چیف جسٹس صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے اور باقی پاکستانی بھی چاہتے ہیں کہ پتھر پہ لکیر ہو. آپ یہ دیکھیں ایک ہم نے جو تھرو آؤٹ ہیئرنگ دیکھا, جو سوال جواب بھی تھے, اس میں 2 باتیں ایز آبزرویشن اف یو میں الاؤ می. ایک تو جو وکلا تھے, کئی جگہ پہ نظر آیا کہ سوالات ان سے بہت تواتر سے ہو رہے ہیں اور وہ شاید ایویڈنس نہیں دے پا رہے ہیں اس حوالے سے. دوسری آبزرویشن ہے, دیز آر بوتھ آبزرویشنس, کہ لگ رہا تھا کہ ججز بھی کوئی روم دینے کو تیار نہیں ہیں. دے سیمڈ ویری کلیئر کہ یہاں پہ معاملہ غلط ہے. واٹ ڈو یو تھنک؟ اور اس کی روشنی میں کیا لگتا ہے کہ ریویو میں کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں, ریویو میں فائدہ تب ہوگا اگر عدالت خود اس کو انیشیٹ کرے گی, لارجر بینچ بنائے 5 اور 7 ججز کا, اور یہ فیصلہ کریں کہ ایشو ایک ہے کہ میرا فنڈامنٹل رائٹ آپ کس طرح لے سکتے ہیں ان اے میس رامپنگ آف دی الیکٹرل فیلڈ ان ون سگنیچر اور ون گو. آپ کی ہاؤ کین یو ڈس enfranchise millions of voters without hearing them. اور آرٹیکل 10A کی وائلیشن, آرٹیکل 17 کی وائلیشن یہ ہے کہ اس میں ہاؤ کین اے پارٹی بی ڈیزالو, واٹ آر دا ویریس مینز پارٹی کین بی ڈیزالو. اس میں یہ بھی ڈسولوشن ہو گئی نا کہ آپ نے ورچولی آپ نے اس کو منتشر کر دیا, اس کا سمبل لے لیا, اس کی اکائیت لے لی, اس کو مختلف اور نشانوں میں بانٹ دیا, اور اس کے جتنے ممبر آئیں گے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے ورچولی ان دی نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلیز, اور وہ پھر وہاں بازار لگیں گے اور پارٹی کا ڈسپلن ختم ہو جائے گا. So can the Supreme Court deprive political parties of their rights and their members of their rights, and can they allow the dissolution of a political party except in the manner in which it is provided in the Constitution? تو یہ بہت سارے, اور پھر ان میں ایک اور